آپ جی ہمارا ٹائم تیار ہیں؟ جی شروع کریں. اور بھائی عزیز دوستو، گزارش یہ ہے کہ موضوع ہمارا کیا ہے؟ 12 امام منصوص من اللہ. ٹھیک ہے، حضرت صاحب نے جب سٹارٹ فرمایا تو شروع ہو گیا کس کے اوپر بھائی؟ شروع ہو گیا کہ آپ کے یہاں قرآن ناقص ہے. بھائی آپ اتنے عرصے سے مناظرے کر رہے ہو، آپ کو یہ نہیں پتا کہ موضوع سے نہیں نکلتے. بھائی ہمارے ہاں ناقص ہے یا کامل ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جب آپ تحریف قرآن کا موضوع ہمارے ساتھ رکھیں گے نا، آپ کو تب پتا چلے گا کہ قرآن کو ناقص کون کہتا ہے، کامل کون کہتا ہے، کون جو ہے وہ اس قرآن کو اصلی کہتا ہے، کون جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ 12ویں امام کے پاس ہے. یہ ہم انشاءاللہ سب کچھ دکھا دیں گے لوگوں. ٹھیک ہے، ابھی یہ موضوع نہیں ہے تعریف قرآن کا، اس لیے آپ سے گزارش ہے دوبارہ آپ نے یہ باتیں نہیں کرنی، وگرنہ آپ ہمیں مجبور کر دیں گے کہ ہم جو ہے وہ موضوع سے پھر ہم ہٹیں گے تو آپ کہیں گے یہ آپ موضوع سے ہٹ گئے، حالانکہ ہٹ آپ پہلے رہے. تو عزیز دوستو، میں نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا، وہ جس دن شرط طے ہوئی تھی، میں نے کہا بھائی یہ ناقص ہے جو کامل ہے. آپ کی لائبریری میں جو پڑا ہے، آپ کے پاس جس کے سپارے 30 ہیں، آپ نے اس میں سے اپنے ائمہ کو ثابت کرنا ہے. انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے ہم کر دیں گے اس میں سے ثابت. ٹھیک ہے، انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم کر دیں گے، تو ہم اس لیے ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ بھائی اس کو آپ ناقص سمجھتے ہو یا کامل سمجھتے ہو یا جو بھی آپ کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں ہے. باقی ہم اسے کیا سمجھتے ہیں وہ جب ہم موضوع رکھیں گے تب آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کا مطلب کیا. تو گزارش یہ ہے بھائی، موضوع ہے ہمارا 12 امام منصوص من اللہ. حضرت صاحب ویسے یہ اچھی بات ہے کہ یہ کس طرف آ گئے بھائی؟ عصمت کی طرف آ گئے. اور یہ امامت کی جو ایک شرط ہے نا، معصوم ہونا، ابھی یہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ابھی تنصیص کے اوپر بات نہیں ہوئی، منصوص من اللہ کے اوپر بات نہیں انہوں نے کی. یہ اچھی بات ہے، ہم نے خود ان کو اس طرف لے کے آنا تھا کہ پہلے شرط ثابت کر لو بھائی، جو آپ امامت کے لیے شرط لگاتے ہو کہ ائمہ کا معصوم ہونا شرط ہے، تو پہلے اس کو ثابت کر لو. لیکن یہ انہوں نے اچھا کام کیا، ہم اس بات پہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے سٹارٹ ہی شرط سے لے لیا. اور شرط ہے بھائی اماموں کے لیے معصوم ہونا. اور یہ عصمت مطلقہ کا قول کرتے ہیں کہ ائمہ معصوم ہیں، عصمت مطلقہ جانتے ہیں. اور یہ نسیان کی بھی نسبت نہیں کرتے بھائی ائمہ کی طرف، بھولنے کی بھی نسبت نہیں کرتے، عصمت مطلقہ کا قول کرتے ہیں اور نبیوں کے بارے میں بھولنے کا قول کرتے ہیں، لیکن ائمہ کو بھولنے سے بھی محفوظ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات ہے. تو بہرحال انہوں نے جو آیت پیش کی ہے وہ موضوع سے متعلق نہیں ہے، وہ عصمت سے متعلق ہے، لیکن ہمارے موضوع کی جز میں سے ہے، اس لیے میں اس کے اوپر بات کروں. بھائی آپ یہاں پہ امامت کی شرط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ ہے عصمت، اور امامت کا دعویٰ ہے آپ کا 12 اماموں کے لیے. اور جو آیت آپ پیش کر رہے ہو سب سے پہلے تو آپ اس میں ڈنڈی مار رہے ہو بھائی کہ آپ نے جن کا قرآن میں ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ جو آیت سے اس اہل البیت سے پہلے موجود ہیں اور بعد میں موجود ہیں، ان کو نکال رہے ہو. اگر اس سے عصمت ثابت کرنی ہے تو پہلے ازواج مطہرات کو معصوم مانو. آیت ان سے متعلق ہے بھائی، آیت میں اولاد کا ذکر ہے، آیت میں علی کا ذکر ہے، جناب فاطمہ کا ذکر ہے، جناب حسن و حسین کا ذکر نہیں ہے. آیت سے پہلے ازواج مطہرات کا ذکر، آیت کے بعد ازواج مطہرات کا ذکر، اور درمیان میں سے اہل بیت اٹھا لیا. اور یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے، کتنی ناانصافی ہے کہ آپ اس میں سے جو ازواج مطہرات کو خارج کر رہے ہیں. اور یا کوئی بھی جو کسی کا گھر ہے وہ گھر بیوی کے بغیر مکمل ہوتا ہے؟ بارہ یہ موضوع مختلف ہے بھائی کہ اہل بیت کے اندر ازواج شامل ہیں یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ ڈنڈی ماری ہے، اس لیے میں نے یہ بتا دی. اب بات اس موضوع کے اوپر آ جائے کہ کیا اس سے 12 ائمہ کی عصمت ثابت ہوتی ہے؟ اور بھائی چادر کے اندر بالفرض اول تو بات یہ ہے کہ کیا یہ آیت عصمت سے متعلق ہے اور اس سے عصمت مطلقہ ثابت ہوتی ہے؟ یہ بتا دیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے انما یرید اللہ، ٹھیک ہے، اور پیچھے اس میں ایک شرط بھی ہے ان اتقیتن، اور یہ ازواج مطہرات کے لیے ان اتقیتن، یہ شرط ہے اور یہ آگے مشروط ہے. ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نیک اعمال کرو تو اللہ تم سے دور کر دے گا، رجس کو دور کر دے گا. یہ ازواج مطہرات سے متعلق ہے.
یہی وجہ ہے عزیز دوستو، اب اس کے اوپر میں عقلی دلیل بھی پیش کرنے لگا ہوں، یہی وجہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو چادر کے نیچے بٹھا کے کہا کہ یہ بھی میری اہل بیت ہے۔ کوئی اگر وہ آیت کے اندر شامل تھے، اللہ یاری صاحب اگر وہ آیت کے اندر شامل تھے تو چادر میں بٹھانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ چادر میں بٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی بھائی؟ اگر وہ آیت میں تھے تو یہ چیز بتاتی ہے کہ آیت یہ صراحت کے ساتھ اہل بیت ازواج رسول کے لیے، البتہ پھر اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو بھی اس میں شامل کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان اتقیتن، یہاں پہ پوری آیت پڑھو بھائی، یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ استدلال کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ آیت کا ایک حصہ اٹھا لو دوسرے کو چھوڑ دو، یہ مشروط ہے اور اس کی شرط کیا ہے؟ ان اتقیتن، ازواج کو کہا جا رہا ہے اگر تم پرہیزگاری اختیار کر لو تو پھر کیا ہے؟ اللہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر لے۔ تو بھائی اس میں یہ ہے، اول تو اس میں اولاد کا اللہ نے نہیں بیان فرمایا، اگر آپ صرف آیت سے ثابت کرو گے تو صرف ازواج ثابت ہوگی، ازواج کی پاکیزگی ثابت ہوگی، اب عصمت مانتے ہو تو آپ کے اوپر ہے، لیکن اگر ہم اس کو 12 اماموں پہ لے لیں بالفرض، بھائی بالفرض اگرچہ یہاں پہ ہم نے بتا دیا عصمت ثابت نہیں ہوتی، بالفرض اگر اس سے عصمت ثابت ہو بھی، بالفرض مان لیا، تو کس کے لیے؟ جناب علی کے لیے، حسن کے لیے، امام حسین کے لیے، سیدہ فاطمہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ 12 آگے جو آپ بیان کر رہے ہو، امام زین العابدین جو ہیں، ٹھیک ہے، یا باقر جو ہیں، امام باقر، ٹھیک ہے، وہ اس میں شامل ہے، حدیث کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا کہ یہ اس کے اندر شامل ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی عصمت کے اوپر ہی دلیل دینی ہے، عصمت کو ثابت کرنا ہے تو بھائی کوئی صریح دلیل لے کے آؤ نا، صریح دلیل لے کے آؤ۔ اور اگر بالفرض ہم آپ کی یہ بات مان لیں کہ اس میں اہل بیت سب شامل ہیں، تو اب اس سوال کا آپ نے جواب دینا ہے بھائی کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اہل بیت میں امام حسن کی اولاد نہیں ہے؟ بھائی اہل بیت میں وہ شامل نہیں ہے؟ امام حسن کی اولاد کو آپ معصوم مانتے ہو؟ ان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ میں آپ کو دوستوں کو بتا دوں، امام حسن کے بارے میں، امام حسن کی اولاد کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ 2 نمبری کرتے ہیں، نام اہل بیت کا لیتے ہیں اور امام حسن کی اولاد کو اس سے نکال دیتے ہیں، نام اہل بیت کا لیتے ہیں اور اہل بیت کی شان بیان کر کے جب وہ چیزیں ثابت کرنے کی باری آتی ہے، ماننے کی باری آتی ہے، امام حسن کی اولاد کو نکال کے صرف امام حسین کے وہ بھی چند ایک جو لوگ ہیں ان کو مان لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کیسے ثابت کر لیا کہ اس آیت سے صرف 12 ہی معصوم ثابت ہوتے ہیں، جبکہ آپ کیا یہ رہے ہو کہ یہ اہل بیت سب اس سے معصوم ثابت ہو گئے، تو کیا اہل بیت میں صرف 12 آتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام حسن کی اولاد کے بارے میں آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ کیا کہا ہے بھائی؟ وہ یہ ہے، یہ الاصول من الکافی ہے کتابی، ٹھیک ہے، اور یہ روایت ہے جناب امام جعفر صادق سے، آپ نے فرمایا کہ لیس منا احد الا وله عدو من اہل بیتہ، کہ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے مگر اس کے لیے اہل بیت میں سے ایک دشمن ہے۔ اللہ یاری صاحب، آپ آج تک بنو امیہ کو یا دیگر لوگوں کو کہتے رہے کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق کہہ رہے کہ ہمارے دشمن ہیں۔ او بھائی شیو، جب اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرو تو سوچ لیا کرو، کیونکہ اس میں خود اہل بیت آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لیس منا احد الا وله عدو من اہل بیتہ، ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے مگر اس کا اہل بیت میں سے ایک دشمن ہے۔ اب بتاؤ بھائی اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرنے والا مسلمان ہے؟ اللہ یاری صاحب، آپ خود کہتے ہو کہ بھائی کافر ہے، تو آپ عصمت ثابت کرنے آئے تھے، آپ کے مطابق تو آدھے اہل بیت ایمان سے فارغ ہو گئے، آپ تو ان کی عصمت ثابت کر رہے ہو، اور ان کے لیے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ وہ خود اہل بیت سے دشمنی کرتے تھے، اہل بیت سے دشمنی کرتے تھے۔ فقیل لہ، تو ان کو کہا گیا کہ یہ جو بنو حسن ہیں کیا یہ حق نہیں جانتے؟ ان کو نہیں پتا کہ حق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں پتا ان کو پتا ہے، امام حسن کی اولاد کو پتا ہے کہ حق کیا ہے، لیکن پھر یہ مانتے کیوں نہیں
वलाकिन यमनउहुमुल हसद, लेकिन इन्हें हसद रोकता है। हमें मानने से इन्हें जो चीज रोकती है वो हसद है। ओए, अगर अहले बैत वाली आयत से ये मासूम साबित हो रहे हैं तो ये हासिदीन किधर जाएंगे, अहले बैत के दुश्मन किधर जाएंगे? लिहाजा आपकी दलील वो अहले बैत को मासूम साबित करने के लिए नाकाफी, क्योंकि उसमें अहले बैत है, और अहले बैत से इमाम हुसैन की औलाद को आप किसी तौर पे नहीं निकाल सकते हो, किसी तौर पे इमाम हुसैन। लिहाजा मेरी आपसे एक गुजारिश है, मेहरबानी फरमाएं कि चूंकि आप अभी एक जुज को लेके बैठे हैं तो इससे साबित कर ले, इस्मत को साबित कर ले, अच्छी बात है। फिर हम आपसे तनसीस का मुतालबा करेंगे भी मनसूस मिन अल्लाह साबित करें, ठीक है? तो अब यह है कि आप अपनी बारी में, दूसरी बात यह है कि चूंकि इसमें कुछ चीजें जरूरी हैं, वो जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा कहता है कि भाई जैसे कि कादियानी हमारे साथ बात करे तो वो कहते हैं नए नबी के बारे में बात करें, तो हम कहते हैं भाई नए नबी की जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ी दलील है। अगरचे कुरान पाक ने ये कह दिया कि आपके बाद को नबी नहीं आएगा, लेकिन अकली तौर पे जो दलील है वो ये है कि नए नबी की जरूरत नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि जरूरत है इमामत के ऊपर भी थोड़ी बात कर ले भाई, इमाम का मासूम होना क्यों जरूरी है? अब इसमें दो चीजें हैं अजीज दोस्तों, इसमें दो चीजें हैं, लेकिन मैं वो अपनी टर्म के अंदर वाजे करूंगा। अगर ये जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि ये ठीक है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। अब जो मैंने हवाला टाइम खत्म हो गया जी, शुरू करें जनाब साहब? हाँ जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जिस फ़िरक़े के यहाँ कुरान नाक़िस है और वो खुद कहते हैं कि जो क़ाइल नुक़सान कुरान वो काफिर है, और इनके अइम्मा खुद अबू बकर, आयशा, उमर, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, उबई इब्न काब, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, सब सहाबा इजमाई तौर पर नुक़सान कुरान के क़ाइल है। एक सहाबा का भी कौल नहीं है कि कुरान कामिल है, ठीक है ना? तो उनको क्या हक़ पहुँचता है कि फ़लान मतलब हमें कुरान से दिखाओ? तुम पूरा कुरान पहले तो लेके आओ ना। ये दुर्र मंसूर है, जुज़ सादिस, मुलाहिज़ा करो मेरे मोहतरम नाज़रीन। ये कहते हैं कि मैंने कहा था तारीफ़ कुरान में बाद में बात करेंगे, मैंने कहा था पहले बात करो। अगर तुम कहते ना फिलहाल मतलब कुरान से दिखाओ, पहले तारीफ़ कुरान पे बात करो। ये भाग गया था, इसे नहीं माना था, कहते बाद में बात करेंगे, कभी नहीं बात करेगा तारीफ़ कुरान पर। मुलाहिज़ा करें, यहां पे रिवायत अब्दुल्लाह इब्न खुद उमर इब्न खत्ताब से कि उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि कुरान सूरह अहज़ाब जो है सूरह बकरा से भी ज्यादा लंबी हुआ करती थी, और वो जो है उमर बिन खत्ताब ने कहा ज़हाब फ़ी कुरान कसीर मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई है तो बहुत सारा कुरान ज़ाया हो गया, तो वो सूरह अहज़ाब भी चला गया ना, सूरह बकरा से भी लंबी होती थी, वो चला गया है। अच्छा, तो ये कभी तारीफ होना तो ये चाहिए था, मैंने उसी वक्त भी कहा था पहले तारीफ कुरान पे बात करो, इसने माना नहीं था। अब कहता है कि आपने मसले ये 12 इमामों पर नस कुरान से इस पे कबूल किया, हमने इसलिए कबूल किया कि आप भाग गए थे ना तारीफ कुरान पे, आपने बात करने से आपने इनकार किया था। अच्छा, और इन्होंने एक जुमला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांधा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले पंजतन पाक को किसा के नीचे दाखिल किया और फरमाया कि ये भी मेरे अहले बैत हैं। ये भी का लफ्ज मुझे दिखाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो झूठ बांधता है ना वो काफिर होता है, वो हमेशा के लिए जहन्नम होता है। इसके रिवायात बुखारी मुस्लिम में मुतवातिर मौजूद हैं। ये भी का लफ्ज मुझे दिखा देना भाई कि उन्होंने फरमाया कि ये भी मेरे अहले बैत हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाउलाए अहले बैती, और जो ये तो अरबी जानता नहीं है, ये तो इसको मानी बयान आता नहीं है, ये तारीफ मुस्नद और मुस्नद इलैहि ये हस्र पे दलालत करती है। हाउलाए अहले बैती सिर्फ ये मेरे अहले बैत हैं। जब मुस्नद इलैहि दोनों मारिफा हूं, कुल हुवल्लाहु अहद, ये हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाह हुआ भी मुस्नद इलैहि मारिफा, अल्लाह भी मारिफा, ये हस्र पे दलालत करते। अब इसको क्या मालूम? हाउला अहले बैती, हाउला इसमें इशारा मारिफा, अहले बैती मुजाफ ज़मीर अल-मुतकल्लिम, ये भी मारिफा, ये मुस्नद और मुस्नद इलैहि जब दोनों मारिफा आ जाएं तो ये असालीब हसर से होती है, असालीब कसर से होती है, यानी ये सिर्फ ये मेरे अहले बैत हैं। अब इसको क्या मालूम? ये आंसर है, इसको पता भी नहीं है। कहता है चादर में, अगर चादर में बिठाने की क्या जरूरत थी? तो इधर देखो, चादर में इसलिए कि घर में अनस भी मौजूद था, खादिम भी मौजूद था, हुजरे में मेहमान भी होते थे, हुजरे में दूसरे अज़वाज भी होती थी। वो कहते थे हम भी बैत में थे भाई, हम भी कमरे में थे ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उड़ा के कमली के नीचे डाल के ताकि बिल्कुल हसर कामिल हो जाए, किसको इस शख्स कभी इद्दा ना करे कि हम भी अहले बैत में से हैं। मेरे मोहतरम नाज़रीन मुलाहिज़ा करें, इनके खुद आलाम ने
اس بات پہ تصریح کیا کہ یہ آیت صرف پنجتن پاک کے حق میں نازل ہوئی ہے. پہلی میں دکھاتا ہوں, یہ کشف المشکل من حدیث الصحیحین ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے, یا انس بہتر جانتا ہے, یا عائشہ اور ام سلمہ بہتر جانتا ہے. یہ کشف المشکل من حدیث الصحیحین لابن الجوزی, چاپ دار الوطن. یہاں پر آیت تطہیر کے متعلق جو آیت تطہیر جو مسند صحیح مسلم میں موجود ہے, خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حمرۃ مرحل, یہ حدیث قصہ جو مسلم میں موجود ہے. وہاؤنا اقوال, قول الثانی اہل بیت کون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی وفاطمہ والحسن والحسین, قالہ انس وعائشہ وام سلمہ. عائشہ اور ام سلمہ دونوں کا قول یہی ہے, انس کا بھی یہ قول ہے کہ یہ اہل بیت صرف اور صرف علی, فاطمہ, حسن, حسین علیہ السلام ہے. یہ پہلی بات. دیکھو اس کے علاوہ ملاحظہ کریں, یہ تفسیر القرآن العظیم للسمعانی الشافعی جزء رابع, چاپ دار الوطن. ملاحظہ کرو یہاں پر وذهب, یہ مزید صحابہ دیکھو آیت تطہیر کے متعلق, ادھر دیکھو. وذهب ابو سعید الخدری وام سلمہ وجماعة كثيرة من التابعین منهم مجاہد وقتادہ وغیرهما ان الآیہ فی اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وهم علی وفاطمہ والحسن والحسین. ایک صحابی کا قول آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ آیہ جو ازواج کے شان میں نازل ہوئی ہے. ایک آیہ نہیں ملے گا, ایک صحابی کا قول نہیں ہے. جس نے بھی صحابہ میں سے بات کی انہوں نے کہا کہ اہل بیت الطاہرین علیہ السلام پنجتن پاک کے حق میں نازل ہوئی آیا. شرح مشکل الآثار جزء ثانی, چاپ مؤسسۃ الرسالہ. ملاحظہ کریں یہاں پر یہ حدیث نقل کرتے ہیں عامر ابن سعد ابن ابی وقاص سے. لما نزلت, سعد نے کہا هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليا وفاطمة وحسن وحسين عليهم السلام قال اللهم هؤلاء أهل البيت. جب یہ آیت نازل ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 افراد کو بلایا, ان کو کسا کے نیچے داخل کیا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں. وفي هذا الحديث ان المرادين بهم بما في ذلك آية هم رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة وحسن وحسين. یہ آیہ کی بھی اس حدیث کی بھی دلالت یہ ہے کہ مراد اس آیہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہے اور نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر یہ حدیث لے کے آتا ہے ام سلمہ سے, اس حدیث کو نقل کر کے وہ بھی کہتا ہے ففي هذا الحديث مثل الذي في الاول. اس حدیث کا بھی یہی دلالت ہے. میں اس شخص کو سے کہتا ہوں کہ مولوی ادھر دیکھو, تم ایک صحابی کا قول لے کے آؤ, ایک صحابی کا قول لے کے آؤ کہ یہ آیہ ازواج کے حق میں نازل ہوئی ہے. خاموش ہو جاؤ, میری بیچ میں نہیں بولا, میری بات سنو. اچھا, یہ سیر اعلام النبلاء ذہبی ناصبی ہے. بندے کو پابند کرو, ابھی دوبارہ مجھے اس سیر مولوی کر کے نہیں پکارے بھائی, اس کو پابند کر دو. خاموش, میں موالی کہوں گا. میں ٹائم روک دو بھائی, ٹائم روک دو, 1 منٹ میں مزید لوں گا. یہ کیا ہوا, کیا ہوا, کیا مسئلہ ہے؟ یہ بیچ میں بول رہا ہے, سن نہیں رہا, کچھ بھی نہیں ہوا, تنگ آ گیا. یہ اس کو مدرسہ یاد آ گیا, اس کو مدرسہ یاد آ گیا. اگر یہ بندہ مدرسہ یاد آ گیا مولوی کو. یہ طارق صاحب یاد رکھیں, اس کو پابند کریں. میں موالی بولوں گا تجھے. موالی جمع ہے, موالی جمع ہے. میں تیرا مولا ہوں, میں تیرا مولا ہوں, میں تیرا آقا ہوں. شیعہ سب تیرے آقا ہیں, شیعہ سب تیرے موالی ہیں, شیعہ سب تیرے آقا ہیں, شیعہ سب تیرے سردار ہیں. شیعوں کو سردار بولو آج سے, تمیز سے بولو. اس کو تمیز سے بولو. خاموش, خاموش. ٹائم روکا آپ نے, ابھی 2 منٹ زیادہ لیں گے, 5 منٹ سے دوبارہ صاف کریں گے. اس کو پابند کرو, ابھی تمیز سے بولے. یہ درمیان میں بات نہ کریں, ٹائم کا میرے پاس ہے, وہ گھڑی ان کے پاس ہی چل رہی ہے. یہ طریقہ ہے کوئی؟ تو مولوی نہیں ہے, کیا چیز ہے تو؟ مولوی صاحب مولوی غلط لفظ ہے, مولوی غلط لفظ ہے. مولوی صاحب, مولوی صاحب, اس کو صاحب بولے, یہ صاحب ہے. وہ حسن اللہ یاری صاحب کہتے ہیں نا. مولوی صاحب, مولوی صاحب چپ کر, مولوی صاحب خاموش. مفتی صاحب ہے, مفتی سے مفتی, باہر سے مفت, مفت سے مفتی بنانا, مفتی بھی مفت سے. ابھی تک ٹائم سے ہو رہا ہے یار, یہ بھائی اس سے مناظر ہو نہیں سکتا, یہ کیسا آدمی ہے. چلے پلیز, میں ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی, میں پلیز آپ جو بھی بولنا بولو, اب میری باری آنے دو, تیرا میں علاج کروں گا. آپ شیخ صاحب کہیں جی, بڑا اچھا لفظ ہے شیخ صاحب, ٹھیک ہے جی. علامہ صاحب یہ بدتمیزی کرے گا تو آپ اس سے گفتگو نہیں کریں گے بھائی. نہیں بدتمیزی نہیں, سمجھ نہیں آتی تجھے. اس نے بہت ٹائم ضائع کیا بھائی, یہ کیا تماشا ہے. میں شروع سے کروں گا, 0 منٹ سے, 0 منٹ سے, 0 منٹ سے شروع کریں گے, 0 منٹ سے, لیکن دوبارہ 0 کریں گے. چلے چلے شروع کریں, 2 منٹ 2 منٹ نہیں بھائی, 2 منٹ کہاں بھائی, یہ کب سے شروع نہیں, میں نے دیکھا تھا 6 منٹ اور کچھ سیکنڈ. اس سے پہلے شروع ہوا تھا, اس سے پہلے یہ شروع ہوا تھا, میں رک گیا تھا.
اس کی غلطی ہے، یہ بدتمیزی کر رہا ہے درمیان میں. میں نے شروع سے کہا تھا کہ بات میری جتنی غلط ہو آپ میرے بیچ میں نہیں بول سکتے. میں نے کون سی گالی دی ہے؟ میں نے کہا مولوی. یہ کون سی بدتمیزی ہے؟ تم خود کہتے ہو مولوی صاحب، مولوی صاحب، تم خود مولوی کہتے ہو. ایک منٹ دیکھیں، اگر اصول یہ ہے کہ میں تو پہلے تو گزارش یہ کروں گا کہ آپ پلیز احترام سے ایک دوسرے کو بلائیں، تو سامعین بھی ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. اگر بالفرض انہوں نے کچھ کہا ہے تو آپ درمیان میں نہ بولیں، آپ اپنی ٹرن کے اوپر نہ، اگر نہیں وہ بھی نہیں بولیں گے آپ اس بات. رضوی صاحب وہ بات جو آپ کریں گے وہ بھی نہیں بولیں گے، پھر یہ ان کے لیے بھی پھر ہے. اگر وہ آپ جو بات کر رہے ہیں، میں تو یہ کہوں گا حدود و قیود کے اندر جو آداب ہیں گفتگو کے، اس کے اندر رہ کے بات کریں. آپ بات کرتے جائیں، وہ بھی نہیں انٹرپٹ کریں گے، آپ بھی انٹرپٹ نہ کریں ان کو بات کریں. ٹھیک ہے، میرا جو دل کرے گا میں بولوں گا بھائی، بولو. نہیں وہ ایک میں نے کہا ہے کہ آداب کا خیال رکھیں یار پلیز. چلیں 6 ابھی منٹ تو کوئی سیکنڈ تھے، آپ 6 منٹ بات کریں، آگے 4 منٹ بات کریں آپ. وہ بولے بھائی فریز ہو گئے 4 منٹ بیچ میں نہیں بولے گا یہ بھائی. یہ کہاں سے گلی کوچے کا مولوی کہاں سے آ گیا؟ یہ بہت ہی بدتمیز آدمی ہے، اس کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے بیچ میں نہیں بولتے. بھائی آپ کو مولوی بولا نا، مولوی نہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو مولوی ہے نا، مولوی ہے نا، مولوی. مجھے مولوی نہ بولو، تجھے کیا بولوں؟ ڈاکٹر بولوں؟ تم مولوی بھی نہیں ہو، تم بھائی رکشا ڈرائیور ہو. بھائی مولوی ہے تیری شان مولوی کی، میں اوزے کا نہیں ہوں. اوزے پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. اوزے کیا چیز ہے؟ اوزے پہ لعنت ہے. بھائی آپ شروع کرتے ہیں نا، مجھے بات کرنے دو بھائی، خاموش ہو جاؤ، مجھے بات کرنے دو. ہولڈ آن پلیز، آپ ان کو بات کرنے دیں، تحمل کر رکھیں، جاری کریں بھائی، جاری رکھیں. بہت دنیا دیکھ رہی ہے، اللہ کے بندو لائیو جا رہے ہیں، پلیز 4 منٹ. علامہ صاحب کول ڈاؤن ہو جائے. اور اپنے کول ڈاؤن کیا بھائی؟ میں نے اس کو ربط بنانا، پہلے سارے جتنے گفتگو تھے وہ اس کا تسلسل قطع ہو گیا نا. نہیں ربط جوڑ لینا آپ، ماشاءاللہ ملکہ رکھتے ہیں اس میں، ربط بنا لیں گے آپ، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں ناظرین کیا ان کے ذہن سے نکل گیا نا، ان کے ذہن میں. اب مجھے بہت ساری باتیں ریپیٹ کرنی ہوں گی تاکہ دوبارہ ان کو میں یاد دلا دوں. آپ پورا ٹائم چلا جائے گا دوبارہ. 5 منٹ لے لیں، ٹھیک ہے چلو 5 منٹ لے لیں. ٹائم ریفریش کر دیں ذرا، ٹائم ریفریش ریسیٹ کر دیں پلیز. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ہم نے آپ کو یہاں پہ اقوال دکھا دیے. جناب ام سلمہ کا، ابو سعید خدری، قتادہ، کتنے بڑے بڑے صحابہ کے، ام سلمہ کے، عائشہ، سب کے اقوال کہ یہ آیا پنجتن پاک کے شان میں نازل ہوئی ہے، ازواج کے شان میں نازل نہیں ہوئی ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں میرے محترم ناظرین کہ زید بن ارقم قسم کھا کر کہتے ہیں صحیح مسلم میں کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں. ایک دفعہ میرے محترم ناظرین، مختلف لوگوں میں مختلف تعابیر اور مختلف عرفوں میں مختلف اصطلاحات مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ اگر کسی چیز کا تحت اللفظی ترجمہ کریں اردو زبان میں، گھر والے میں تو سب آ جاتے ہیں بھائی، گھر میں نوکر والا بھی آ جاتا ہے، جو بھی ہوتا ہے گھر والے. لیکن عرب میں کیا گھر والے کس کو بولتے تھے؟ اہل بیت کس کو بولتے تھے؟ ٹھیک ہے نا. یہ ملاحظہ کریں، صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر ہے، یہاں پر یہ حدیث وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. یہ سعد بن ابی وقاص کی میں نے حدیث دکھا دی تھی آپ کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا علی و فاطمہ تھا وحسن و حسین. اچھا، اس کے علاوہ یہ سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے صفحہ نمبر 1201 میں، اور یہاں پر ملاحظہ کریں کہ سعد وقاص سے سوال کیا جاتا ہے من اہل بیتہ نساؤ. ہم نے سعد بن معاف کیجیے گا زید بن ارقم سے، زید بن ارقم جو ایک صحابی ہیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کیا ان کے ازواج ان کے اہل بیت ہیں؟ قال لا وأيم اللہ. اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ازواج اہل بیت میں سے نہیں. یہ قسم کہا کر زید بن ارقم قسم کہا کے کہتے ہیں ان المرأة، پھر وہ دلیل دیتے ہیں عورت کا کیا ہوتا ہے، عورت کو طلاق دیا جاتا ہے، وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے. بھلے اہل بیت ہی اصل، اہل بیت وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ ہیں. وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده، اور وہ لوگ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے. اور یہ بالاجماع ازواج پہ صدقہ جائز ہے، ازواج پہ صدقہ جائز ہے، اہل بیت علیہ السلام پہ صدقہ حرام ہے. یہ ملاحظہ کریں، یہ صحیح مسلم ہے. یہاں پر مسلم فرماتے ہیں کہ یہاں پر میں نے جتنے مسلم میں احادیث نقل کی ہیں سب محدثین کے ہاں یہ سب کے سب کیا ہے، اجماعی ہیں. یہاں پر ایک باب تحریم ہو، باب ترک استعمال آل النبی علی الصدقہ، کہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صدقہ حرام ہے. اس کے علاوہ
ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد، صدقہ جو ہے آل محمد علیہ السلام کے لیے جائز نہیں ہے. اچھا، یہ نقل کرنے کے بعد بخاری کی حدیث ملاحظہ کریں، یہاں پر چابدار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ایک روایت ہے کہ عائشہ کے ہاں وہاں پہ ایک بکری ہوتی تھی، وہ بکری مر گیا تھا، وہ صدقے کی بکری تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ تو بکری مر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج سے کہا کہ چل بکری مر گیا تو اس کی جو کھال ہے اس سے تم نے کیوں استفادہ نہیں کیا؟ بکری مر گئی، گوشت نہیں کھا سکتے، اس کے کھال سے تم نے اپنے ازواج سے کہا، اس سے کیوں استفادہ نہیں کر سکتے؟ یہ شرح یعنی تم صدقہ تمہارے لیے جائز ہے. شرح صحیح بخاری ابن بطال یہاں پر ملاحظہ کریں، اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد اتفق کافۃ الفقہاء، ابن بطال فرماتے ہیں کہ سب فقہا کا، مجتہدین کا، ابو حنیفہ، یہ شافعی، مالکی، سب کا اجماع ہے ان ازواج النبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن فی آلہ الذین تحرم علیہم الصدقہ. سب مجتہدین، ابو حنیفہ کا، شافعی، مالکی، سب کا اجماع ہے کہ ازواج کا اس اہل بیت میں جن پر صدقہ حرام ہے، ازواج ان میں شامل نہیں ہے، ان پہ صدقہ کرنا جائز ہے. اس کی دلیل کیا؟ خود بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ صدقے کی کھال جو اٹھا کے لے جاؤ، اس سے اپنا کام چلاؤ. یہ توضیح شرح جامع الصحیح ہے، ملاحظہ کریں. یہ کہہ رہے تھے کہ ازواج بھی اہل بیت میں سے، پتہ چلا نا کہ ازواج اہل بیت، یہ بالاجماع اہل بیت میں سے نہیں ہے. ابن ملقن کی، اچھا نہیں، ابن ملقن کی ابن ملقن کی ہے، اس کا بھی یہی قوم ہے. اتفق الفقهاء على ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن في آلہ الذین تحرم علیہم الصدقہ. سب مجتہدین کا اجماع، علماء کا اجماع ہے کہ ازواج اس آل میں شامل نہیں ہے جن پہ صدقہ حرام ہے. تو اہل بیت پہ صدقہ حرام، ازواج پہ صدقہ کرنا جائز، تو ازواج کیسے اہل بیت بنے بھائی؟ زید بن ارقم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ازواج اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں. وہ میں نے حدیث دکھا دی، مسلم کی حدیث دکھا دی. مسلم کی حدیث تم ٹکرا دو تو تم کافر بن گئے نا. تو پتہ چلا کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آیا میں پہلے ازواج کا ذکر ہے، بعد میں اب بھی ازواج کا ذکر ہے. اور بھائی مولوی صاحب، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں تو بہت سارے آیات ہیں کہ پہلے کسی شخص سے خطاب ہے، بعد میں کسی شخص سے خطاب ہے، اور بیچ میں کسی اور سے خطاب ہے. صدر آیا کسی موضوع پر ہے، ذیل آیا کسی اور موضوع پر ہے. وہ تو ہم بتا دیں گے. اگر آپ مجھے ایک جگہ دکھائیں، ایک حدیث دکھائیں کہ اس آیت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج سے خطاب کر کے پڑھا، ایک صحابی کا قول دکھائیں کہ کہہ دے کہ یہ آیت ازواج کے لیے نازل ہوئی ہے. یہ آیت تو کثیر من ان تحصا، حد سے زیادہ روایات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پنجتن پاک کے لیے پڑھی ہے. میں نے اقوال بھی دکھا دی کہ اس میں ازواج شامل نہیں. الحمدللہ.